اچھا، جب بھی سعودی عرب کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ تیل، بے تحاشا دولت اور حد نظر تک پھیلے ہوئے صحرا، ہے نا؟ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے پانی کی شدید قلت۔ سوچیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں ایک بھی قدرتی دریا نہیں ہے، اور اب اسی صحرا کی ریت کے نیچے ایک ایسا کمال ہو رہا ہے، ایک ایسا عجوبہ بن رہا ہے، ایک مصنوعی دریا جو دریائے نیل سے بھی لمبا ہونے والا ہے۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے نا؟ ایک ایسا ملک جہاں قدرتی دریا کا نام و نشان تک نہیں، وہاں اتنا سارا پانی آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ جو منصوبہ ہے، جو سننے میں بالکل ناممکن لگتا ہے، یہ حقیقت کیسے بن رہا ہے؟ چلیں آج اسی انجینئرنگ کے کمال کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس بڑے پروجیکٹ کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، سعودی عرب کے ماضی میں۔ یہ کہانی ایک ایسے قیمتی خزانے کی جو بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ دیکھیں، کئی دہائیوں تک اس پورے ملک کا انحصار تقریباً ایک ہی چیز پر تھا، زمین کے بہت نیچے چھپا ہوا پانی کا ایک بہت پرانا ذخیرہ، اسے کہتے ہیں فاسل واٹر۔ اور آپ اندازہ لگائیں، سعودی عرب کی تقریباً 70% پانی کی ضرورتیں اسی ایک ذریعے سے پوری ہو رہی تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فاسل واٹر آخر ہے کیا بلا؟ یوں سمجھیں کہ زمین کے نیچے پانی کا ایک ایسا خزانہ ہے جو لاکھوں سال پہلے وہاں قید ہو گیا تھا۔ اب اسے استعمال کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے پاس ایک بیٹری ہو جسے آپ دوبارہ چارج ہی نہیں کر سکتے، ایک بار ختم تو بس ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو ہوا یوں کہ 1970 کی دہائی میں ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا گیا۔ مقصد تھا کھانے پینے میں خود کفیل ہونا۔ اور منصوبہ کیا تھا؟ صحرا میں گندم اگانا۔ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ اور یہ منصوبہ کامیاب بھی ہوا، لیکن اس کی قیمت بہت بہت بھاری پڑی۔ 2003 آتے آتے ملک کا 85% پانی صرف اور صرف زراعت پر خرچ ہو رہا تھا۔ اس نے زیر زمین پانی کے ذخائر کو اتنی تیزی سے ختم کیا کہ آخرکار اس منصوبے کو بند کرنا پڑا۔ اچھا، یہ بحران کتنا بڑا تھا اس کا اصل اندازہ تو تب ہوا جب ناسا کا سیٹلائٹ ڈیٹا سامنے آیا۔ ذرا سنیے گا، 2002 سے 2016 کے بیچ سعودی عرب کے زیر زمین ذخائر سے ہر سال 2 ٹریلین لیٹر پانی غائب ہو رہا تھا۔ 2 ٹریلین! یہ اعداد و شمار کسی بھی ملک کے لیے خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی تھے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک اور چیز دیکھیں، سعودی عرب میں ایک شخص روزانہ اوسطاً 310 لیٹر پانی استعمال کر رہا تھا۔ اب اس کا موازنہ کریں دنیا کی اوسط سے، جو کہ صرف 150 لیٹر ہے، یعنی 2 گنا سے بھی زیادہ۔ تو یہ بات تو بالکل صاف تھی کہ یہ طریقہ زیادہ دن نہیں چل سکتا اور ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت تھی۔ تو پھر اس بحران کا جواب کیا نکالا گیا؟ ایک ایسا حل جو کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگے۔ وہ کیا؟ سمندر کے پانی کو اٹھا کر صحرا کے بیچوں بیچ لے آنا اور زمین کے نیچے دریاؤں کا ایک پورا جال بچھا دینا۔ اور اس منصوبے کا سائز سچ میں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ جو زیر زمین پائپ لائنز ہیں یعنی مصنوعی دریا، ان کا پورا نیٹ ورک 12,000 کلومیٹر لمبا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ جو دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، دریائے نیل، یہ اس سے بھی تقریباً ڈبل لمبا ہے۔ تو اس مصنوعی دریا میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا سورس ہے سمندر۔ سعودی عرب نے ایک بہت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جسے کہتے ہیں ڈی سیلینیشن۔ اس سے وہ بحیرہ احمر اور خلیج فارس کے کھارے پانی کو پینے کے قابل میٹھے پانی میں بدل رہے ہیں۔ اچھا، یہ کام کرنے کے لیے 2 مین ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں۔ ایک ہے ملٹی سٹیج فلیش ڈسٹیلیشن، یہ سمجھیں کہ پانی کو بہت بڑے پیمانے پر ابال کر اور پھر ٹھنڈا کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اور دوسری، جو کہ زیادہ جدید ہے، وہ ہے ریورس آسموسس، یعنی پانی میں سے نمک کو فلٹر کر کے نکالنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ۔ یہ جو ریورس آسموسس ہے اس کا آئیڈیا بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سمندر کے پانی پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے اور اسے ایک انتہائی باریک جالی جسے میمبرین کہتے ہیں اس میں سے گزارا جاتا ہے۔ اب اس جالی کے سوراخ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نمک اور دوسری چیزوں کے 99% ذرات وہیں رک جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے کیا نکلتا ہے؟ بالکل خالص میٹھا پانی۔ اور اس ٹیکنالوجی نے جو کر دکھایا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ آج سعودی عرب میں پانی کی پوری تصویر ہی بدل گئی ہے۔ ملک کی 66% پانی کی ضرورت اب ڈی سیلینیشن سے پوری ہو رہی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اب انحصار اس پرانے ختم ہوتے ہوئے فاسل واٹر پر نہیں بلکہ سمندر پر ہے۔ لیکن ہر بڑی کامیابی کی طرح اس کہانی کا بھی ایک دوسرا رخ ہے، ایک قیمت ہے جو چکانی پڑ رہی ہے، اور یہ ہے ایک ماحولیاتی قیمت جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیں، جب سمندر کے پانی سے نمک نکال لیا جاتا ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ایک بہت ہی گاڑھا اور بہت ہی نمکین پانی، اسے کہتے ہیں برائن، اور یہ ماحول کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور سعودی عرب کے پلانٹس ہر روز، ہر ایک دن 3,29,000 ٹن یہ برائن پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہ وزن ہے کتنا؟ ذرا تصور کریں، یہ 1600 سے بھی زیادہ بلو ویلز کے وزن کے برابر ہے ہر روز۔ اتنی بڑی مقدار میں اس فاضل مادے کو ٹھکانے لگانا یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ تو جب اس برائن کو واپس سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو یہ وہاں کے پانی کو زیادہ نمکین اور زیادہ گرم کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈیڈ کورل زونز بن رہے ہیں، یعنی سمندر کے ایسے حصے جہاں مرجان یعنی کورل ریفز اور دوسری سمندری زندگی مر جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف سعودی عربیہ کا نہیں بلکہ ہر اس ملک کا ہے جو ڈی سیلینیشن پر انحصار کرتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چیلنج کا جواب بھی ٹیکنالوجی سے ہی دیا جا رہا ہے۔ ایک حل تو یہ ہے کہ ڈیپ سی ڈیفیوزرز استعمال کیے جائیں جو اس برائن کو گہرے سمندر میں دور تک پھیلا دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر کم ہو جائے۔ مگر دوسرا آئیڈیا اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے، جسے کہتے ہیں برائن مائننگ، یعنی اس بیکار نمکین پانی میں سے میگنیشیم اور پوٹاشیم جیسی قیمتی دھاتیں نکالنا، مطلب ایک ماحولیاتی مسئلے کو ایک بزنس، ایک معاشی موقع میں بدل دینا۔ تو آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پورا منصوبہ صرف پانی کی پائپ لائنیں بچھانے کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ سعودی عرب کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑے ویژن کا حصہ ہے۔ یہ پروجیکٹ سعودی ویژن 2030 کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کا ہدف ہے کہ 2030 تک ملک کو 100% پانی ڈی سیلینیشن سے ملے۔ اور اسی خود اعتمادی کو دیکھیں کہ ایک ملک جس کے پاس اپنا ایک بھی دریا نہیں، وہ 2027 میں ورلڈ واٹر فورم کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے فطرت کی بنائی ہوئی حدود کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تو سعودی عرب کا یہ مصنوعی دریا، یہ انسانی ہمت اور ٹیکنالوجی کی طاقت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ قدرتی وسائل کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے بھی لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی ہمارے تمام مسائل کا آخری حل ہے؟ یا پھر ہر حل اپنے ساتھ ایک نیا اندیکھا مسئلہ بھی لے کر آتا ہے؟